یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل ایک ایسے خوبصورت شہر کی بات کریں گے، ایک ایسے خوبصورت شہر میں موجود ہے کہ جس کی تڑپ ہر عاشق رسول کے دل میں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن وہ شہر ایسے ہیں کہ جن میں ایک دو دفعہ جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں یار بس دیکھ چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں جانا، کہیں اور جانا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے کہ جس کو بار بار دیکھنے کی تڑپ ہے۔ جو دیکھ کر آتے ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جس کی تڑپ ہر عاشق رسول کے دل میں ہے، جو عاشقان رسول کے دلوں کی قرار ہے، جس سے دلوں کو حلاوت ملتی ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر جنت کی کیاری بھی ہے، جس کے اندر جنتی کنواں بھی ہے، جس کے اندر جنتی پہاڑ بھی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جہاں بیماروں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہاں جو حاجت مند آتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کے اندر نہ کبھی طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ کبھی دجال جو ہے وہ داخل ہوگا۔ ہم اسی شہر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کون سا شہر ہے آپ یقیناً جان گئے ہوں گے، مدینہ المنورہ زاد اللہ و شرفت۔ اس وقت الحمدللہ خوش قسمتی کی معراج ہے کہ ہم اس وقت مدینے میں ہیں۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ ہم جا رہے ہیں مسجد فصح کی طرف، اور یہ جبل احد کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ غزوہ احد کے مشہور و معروف کم سن مجاہد حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں چند نمازیں ادا کی تھی، اور ایک قول کے مطابق ظہر اور عصر کی نمازیں یہاں پر ادا فرمائی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک غزوہ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم مبارک یہاں دھوئے گئے تھے، اس لیے یہ مسجد غسل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مقامات مقدسہ۔ ہم اس وقت جہاں پر ہیں یہ مقدس جگہ ہے، مبارک جگہ جو احد پہاڑ کہلاتا ہے۔ جی ہاں، احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ احد پہاڑ جنت میں جائے گا۔ ایک ماؤنٹین میرے آقا سے محبت کرتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی، تو اگر امتی پیار کرے گا، امتی میرے آقا کی سنتوں پہ عمل کرے گا، تو وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، یہ یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا سب جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو پہاڑ جنت میں جائے گا میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک اور پہاڑ بھی ہے جو جہنم میں جائے گا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی میرے آقا نے جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کیا کہ کون سا پہاڑ جنت میں جائے گا، کون سا پہاڑ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم اسی جنتی پہاڑ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد فصح بنی ہوئی ہے، مسجد فصح بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نمازیں ادا فرمائی تھی۔ ایک قول کے مطابق ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہاں پہ ادا فرمائی تھی، اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس احد جنگ میں جو زخم آئے تھے یہاں پر ان زخموں کو دھویا گیا تھا، تو ادھر اس جگہ کو مسجد غسل بھی جو ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ مبارک پہاڑ ہے احد پہاڑ جو جنتی پہاڑ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اس جنتی پہاڑ کے صدقے میں رب کریم ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جب بھی آئیں محبت اور عشق کے ساتھ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہر جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبوئیں نظر آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آئیے انشاءاللہ آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات
عہد شریف کے پہاڑ کے پاس ہم موجود ہیں، یہ مبارک جگہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور اپنا سر اقدس یہاں پہ رکھا، تو پہاڑ جو ہے وہ بوسہ لینے کے لیے جھکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مبارک ہاتھ جیسے ہی پہاڑ کو روکنے کے لیے آگے کیا تو وہ پہاڑ روئی کی طرح نرم ہو گیا اور وہاں پر پیچھے کی طرف ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے نشان بھی یہاں پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ رکھا تو پہاڑ بالکل نرم جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے، اور یہ مبارک جنتی پہاڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں پر آ کر برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی مزار پر انوار، لیکن اب مشکل ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ جگہ آپ کو دکھائیں گے۔ ایک اور بھی یہاں پر بڑی مقدس جگہ ہے، آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسات، یہ وہی عہد پہاڑ ہے جب ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ پر تشریف لائے۔ پہاڑ جو ہے وشت میں آ گیا، یہ پہاڑ ہلنے لگا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عہد ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ تو وہ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کے اوپر ایک کتنی پیاری بات ہے کہ اس وقت سبھی زندہ تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں جو ہے وہ شہید کیے گئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے جو ہے یہ فرما دیا تھا عہد پہاڑ کے اوپر کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جو ہے وہ موجود ہیں، تو پہاڑ نے ہلنا جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ وہی جنتی پہاڑ ہے۔ آئیے انشاءاللہ اب ہم کچھ اور مزید مقامات پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہے، آئیے ان کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ لندن سے آئے ہوئے اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل، اور اس وقت ہم مسجد اجابہ، جی ہاں قبولیت والی جگہ، یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے اور اس کے بعد 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 دعائیں قبول ہوئیں اور 1 روک دی گئی۔ اور وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو، میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، یہ دونوں دعائیں جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اور تیسری تھی کہ میری امت آپس میں لڑے نہ، اور یہ جو دعا تھی یہ روک دی گئی تھی، باقی 2 دعائیں قبول ہوئی تھی۔ تو یہ وہ مسجد اجابہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی جگہوں پر آ کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور وہ جگہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں وہاں پر آ کر اپنے لیے، اس امت کے لیے اور لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا یہ جو 9 تاریخی مساجد ہیں، قدیم مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد جو ہے وہ یہ ہے مسجد اجابہ، جو قبولیت کی جگہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی ہیں، آئیے یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ یہ مقامات مقدسات، انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت سے اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ کو وہاں چل کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسات، ہم جہاں پر آئے ہیں مسجد سجدہ، آج کل اس کا نام مسجد ابو ذر رکھا گیا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور ایک باغ میں گئے اور طویل سجدہ کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے تھوڑا خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے لگا کہ کہیں اللہ عز و جل نے کہیں روح قبض نہ فرما لی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ پر آپ کا امتی درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اور جو آپ پر سلام پڑھے رب کریم اس پر سلامتی نازل فرمائے۔ تو یہ درود پاک والی جگہ، سبحان اللہ، یہاں پہ یہ بشارت دی گئی، ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک امتی کا کام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد،
جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ امتی کیا جو آقا پر درود پاک نہ پڑھے؟ کثرت سے درود پاک پڑھیے، آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ درود پاک پڑھنے سے اولاد در اولاد کو اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ایک اور بڑے پیارے مقدس مقام پر انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسات، یہ مدینہ المنورہ میں جس مبارک جگہ پہ ہیں، بڑی پیاری ہستی کا گھر مبارک، اور یہ سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد صاحب کو اس اسلام کی خاطر، اپنے بھائیوں کو اس اسلام کی خاطر شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کتنی ہمت تھی، کتنا صبر تھا، کتنی طاقت تھی، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے سامنے اس کے والد، اس کے بھائی، اور وہ بھی کون؟ اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو پیار کرتے تھے، جن کو چومتے تھے، ان کو جب شہید کیا جا رہا تھا اور ان کی بیٹی دیکھ رہی تھی، کیسا منظر ہوگا۔ سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمت پہ، ان کے صبر کے اوپر لاکھوں سلام۔ آج کی جو ہماری مائیں بہن بیٹیاں ہیں، ان کو بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے، ان کو بھی اس سے ہونا چاہیے سبق کہ اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، صبر کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ وہ گھر بتا رہا ہے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں پھر بھی شکوہ شکایت ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ گھر دیکھیں، کتنے چھوٹے گھر ہوتے تھے لیکن گھر میں رہنے والوں کے دل بڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کیسے گھر تھے اور پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی۔ اللہ ہمیں ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان سے اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ مقامات مقدسات۔ اس وقت ہم وادی عقیق کے اندر ہے، یہ جنتی وادی ہے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ میں کئی وادیاں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتی وادیاں ہیں، اور مدینہ تو ویسے ہی مدینہ ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ مدینے سے تو جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وادی عقیق ہے، اور یہ جو آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ قصر عروہ بن زبیر کہلاتا ہے۔ قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی نسبت سنیں، یہ پہلے آپ دیکھیں کہ یہ کیسا نقشہ، اور انہوں نے اس کو کچھ تعمیرات کر کے جو ہے نا اس کو یہ شکل دی ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہی جو بعد از انبیاء افضل البشر ہیں۔ اسما بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی ساری نسبت ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ان کا مکان عالی شان۔ اب یہاں پر آئے ہیں، ادھر بھی کچھ تعمیرات ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیسا تھا، اور یہ اب انہوں نے کچھ آگے بنایا ہے اور مزید اس کو بنانے کی تعمیرات جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ وادی عقیق جنت کی وادی میں آئے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ وادی عقیق، اس کی مٹی بڑی نرم ہے، جنتی وادی ہے، انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسات، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، ابھی ہم وہاں پر جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کم و بیش جنوب مغرب کی طرف قبا نامی ایک قدیمی گاؤں، اور یہ مبارک مسجد یہاں پر بنائی گئی ہے، اور اسے تقریباً 40 منٹ کا راستہ ہے مسجد نبوی شریف سے، اگر آپ یہاں پر آرام سے چلتے ہوئے آئیں۔ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایوری سیٹرڈے ہفتے کو پیدل یا کبھی سواری پر مسجد قبا تشریف لے کر جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا میں جا کر نماز ادا کی، اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے عمرے کا ثواب پانا کتنا آسان ہے
کہ مسجد قباء میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کریں اور عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں قباء شریف کے اندر نوافل ادا کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور یہاں پہ عمرے کا ثواب ہے۔ یہ بھی ایک عظیم شان ہے مدینہ منورہ کی اس مسجد کی، اور یہ پہلی مسجد ہے اسلام کی جو مسجد قباء، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی تقوی عطا فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ چلیں گے یہاں پر۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ مسجد جمعہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت مسجد، یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نماز جمعۃ المبارک جو ہے وہ ادا فرمائی تھی۔ جہاں نماز ادا کی گئی تھی وہاں باقاعدہ مسجد بنا لی گئی ہے۔ تو یہ مسجد قباء کے بالکل قریب ہے مسجد جمعہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اس وقت جس زیارت کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ بڑا زبردست واقعہ منسوب ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی۔ بیر عثمان، جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ ویل، یہ کنواں مشہور ہے، اور بڑا زبردست اس کا واقعہ ہے۔ جب مسلمان شروع میں یہاں پہ تشریف لائے تو پانی کا بڑا پرابلم تھا۔ یہ جو کنواں تھا یہ ایک یہودی کی ملک تھا، وہ اس کا آنر تھا، اور وہ بہت زیادہ پیسے چارج کرتا تھا مسلمانوں سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا کنواں اس سے ڈیل کر جو وہ آدھا کنواں خرید لیا، اور بات یہ ہوئی کہ ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس کو چائے پانی بھرنے کی اجازت دیں گے، اور ایک دن یہودی کے پاس ہوتا تھا، یہودی پیسے چارج کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جب باری آئی تو انہوں نے کیا کمال کیا کہ انہوں نے جو ہے یہ کنواں جو چاہے یہاں سے پانی بھر کر لے جائے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اب ہوا یہ کہ جب یہودی کی باری ہوتی تھی تو کوئی پانی لینے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ پیسے چارج کرتا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب دن ہوتا تھا اس دن مسلمان اور غیر مسلم جو بھی آتا یہاں سے فری میں جو ہے وہ پانی لے کر چلا جاتا تھا۔ اب جب یہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو آنر تھا، جو یہودی تھا، وہ پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی، یا تو آپ اس کو پورا لے لیں یا یہ مجھے دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھی خاصی بڑی رقم دے کر جو ہے یہ کنواں خریدا، اور یہ اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مقامات مقدسہ، جب یہ انہوں نے کنواں وقف کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں 2 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک وہ جنگ کا موقع تھا جب انہوں نے جو ہے اپنا مال جو ہے وہ کئی اونٹ اور کئی گھوڑے اور کئی جو ہے سامانوں سے بھرا ہوا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دے دیا۔ اور ایک جب یہ بیر عثمان جو ہے، اور اس کو بیر روما بھی کہا جاتا تھا پہلے، لیکن اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اس کو جو ہے بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی کے موقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی۔ یقین کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل صدقوں میں پانی کا صدقہ ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں جہاں سے ہو سکے۔ دعوت اسلامی کا ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ FGRF کنویں بھی لگواتا ہے، ہینڈ پمپ بھی لگواتا ہے، دنیا بھر میں پانی کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو تعاون کیجئے، ہو سکے تو آپ بھی کہیں نہ کہیں ایسے ملکوں میں جہاں پانی کی حاجت ہے پانی کا انتظام کرائیں، انشاءاللہ بہت بڑا ثواب جاریہ اللہ تعالیٰ بیر عثمان کے صدقے میں ہم سب کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کہیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ سخاوت کے معاملات ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا اللہ کرے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ آج بندوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا 2 مرتبہ، اسی طریقے سے کچھ مرتبہ جو ہے وہ آدھا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، بعد از انبیاء افضل البشر، سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے سلام بھیجا گیا تھا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے،
اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. آج کل صدقہ نہیں دیا جاتا ہے، صدقہ دے اور اپنے بیماروں کا علاج کرائے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مسجد قبلہ تین کے پاس آئے ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. مسجد قبلہ تین، دو قبلوں والی مسجد. آج دنیا بڑی بڑی ہسٹریاں پڑھتی ہے، برج کیسے بنا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا. ایک مسلمان کو اپنے اسلام کے حوالے سے ہسٹری ضرور پتہ ہونے چاہیے. ان مقدس مقامات، ان مقدس مساجد کی ہسٹری ضرور معلوم ہونی چاہیے. اس سے ایمان جو ہے نا اور تازہ ہوتا ہے. یہ بڑا عظیم واقعہ ہے جس کو قرآن پاک میں بھی مینشن کیا گیا ہے. یہ وہی مسجد ہے، مسجد قبلہ تین. پہلے جو تھا مسلمانوں کا قبلہ جہاں پہ نماز جس رخ پہ پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. اسی لیے کہتے ہیں نا، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. میرے آقا کی خواہش ہوئی. اسی وقت ظہر کی نماز میں قبلہ بدلنے کا حکم آیا. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی اور 2 رکعت بالکل اپوزٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے پھر وہ نماز پڑھی گئی. کمال دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر، ان کے اشاروں پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے تھے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا. میرے آقا نے رخ موڑا، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا رخ موڑ دیا اور پھر باقی جو 2 رکعتیں تھیں وہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر کے ادا کی گئی. آج بھی مسجد میں وہ نشان ہے، بالکل اباؤٹ ٹرن، یعنی کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہے. آئیے آپ کو مسجد اندر سے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ مقامات مقدسہ. ماشاءاللہ مسجد قبلہ تین رائٹ 180 ڈگری ہے. پہلے قبلہ ادھر تھا، یہ نشان بنا ہوا اگر آپ دیکھیں، اور پھر بالکل اپوزٹ. اللہ اکبر. کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے رب کریم قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. انشاءاللہ یہاں پر 2 رکعت نفل بھی ادا کریں گے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اس وقت ہم جس جگہ پر آئے ہیں یہاں سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو غار سجدہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدہ فرمایا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کچھ دنوں تک آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، بڑے پریشان، ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے. ایک چرواہے نے، بکری چرانے والے نے بتایا کہ اس فلاں غار کے پاس میری بکریاں جا کر روتی ہے. تو جب صحابہ کرام وہاں پر گئے علیہم الرضوان تو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. اور 3 دن تک کم و بیش یہ بتایا گیا آقا علیہ السلام وہیں پر تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے. اور یہ کس لیے رو رہے تھے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے تھے، اس امت کے لیے رو رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہاں سے تشریف لے کر گئے. لیکن آپ غور کریں کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. ہر محبت کو کہیں نہ کہیں زوال لگنا ہے. باپ نے بیٹے سے جدا ہونا ہے، بیوی نے شوہر سے جدا ہونا ہے، بھائی نے بھائی سے جدا ہونا ہے، دنیا نے بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے. دنیا میں یہ جو محبتیں ہیں ایک وقت آتا ہے ختم ہوتی ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی امت سے ہے. آج اس امت کو بھی غور کرنا چاہیے، اس امتی کو بھی غور کرنا چاہیے جو کسی اور کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام the leader of all the prophets، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام جہان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائے گئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ سجدے فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں ہمارے لیے. اور آج امتی کیا کر رہا ہے؟ نہ سنتیں اپناتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے. اس کو صرف دنیا کی اور آؤٹنگ کی فکر ہے، صرف اس کو اپنی فکر ہے. اس امت کے بارے میں سوچیں، اپنے
حال کے اوپر غور کریں، اپنے گھر والوں پہ غور کریں کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹیوٹی کتنی ہے، محبت کتنی ہے، میرا کنیکشن کتنا ہے۔ نہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، نہ درود پاک پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، شفاعت میرے آقا نہیں کروانی ہے، جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں داخل ہونا ہے۔ اگر آج ان کی سنتوں سے دور ہیں تو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ آئیے اپنی کنیکٹیوٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کر رہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی سیر کو جاتے ہیں تو ہمیں یاد کرتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا اس وقت بھی مبارک لب جنبش فرما رہے تھے، امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھی۔ اس امتی کو بھی چاہیے میرے آقا سے محبت کرے اور میرے آقا کی سنتوں کو اپنائے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ